ہماری تو وہ شکلیں نہیں دیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں تو وہ گولی مارنا چاہتے ہیں۔ ڈی چوک میں گولیاں ماری ہیں، یہ شل لگے، یہ چھاتی پہ ہمیں لگے ہیں شل۔ رات کو پولیٹیکل کمیٹی میں آپ لوگوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم لوگ بجٹ جو ہے وہ منظور کرنے جا رہے ہیں، تو کیا یہ جو مائنس عمران فارمولے کی بات ہو رہی تھی، کیا اس پہ تو عمل نہیں شروع ہو گیا؟ بجٹ میں وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ہم 4-5 ساتھیوں کو کہا کہ یہ مجھے آ کے بریفنگ دیں گے اور پھر اس کے بعد ہی ہوگا، ہمیں وہ ملنے نہیں دے رہے۔ بجٹ کا ٹائم بھی گزر رہا ہے تو ہم لوگ کیا کریں؟ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے اور بجٹ کو ایکسپائر ہونے دیں اور بیٹھ جائیں اور ان کو الاؤ کریں کہ ہماری حکومت جو ہے وہ ختم کریں اور کوئی اور ہی کریں؟ عدالتوں کا تو یہاں پہ یہ حال ہے۔ اسمبلی تحلیل کرو، میں آپ کو کلیئر کٹ بتاتا ہوں کہ چیف منسٹر علی امین خان گنڈاپور صاحب 1 سیکنڈ بھی نہیں لگائیں گے، وہی ہوگا جو وزیر اعظم عمران خان صاحب کہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی رینکس میں، ان کی صفوں میں ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اپوزیشن ہے یا وہ حکومت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کی خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ اس وقت ہم لوگ پارلیمنٹ ہاؤس کی میڈیا سینٹر سے یہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ میری بائیں جانب چیئرمین پاکستان تحریک انصاف جناب بیرسٹر گور صاحب ہیں، میرے دائیں طرف جناب فارمر اسپیکر جناب اسد کیسر صاحب ہیں اور ممبر قومی اسمبلی۔ اس وقت سب سے امپورٹنٹ چیز آغاز میں یہاں سے کروں گا کہ ہمارے بانی چیئرمین اور وزیر اعظم عمران خان صاحب تک ہماری رسائی نہیں ہونے دے رہی ہے یہ انسٹالڈ رجیم اور یہ ہائبرڈ سسٹم۔ سب سے پہلی بات یہ ہے۔ دوسری اہم بات یہ جناب خواتین و حضرات کہ آج بلاول بھٹو زرداری نے اپنی سپیچ کی اور اس کی سپیچ کے بعد میں پوائنٹ آف آرڈر پہ کھڑا ہوا اور میں نے رپلائی بھی دینا تھا اور بجٹ کے حوالے سے بھی بات کرنی تھی، اور حسب معمول پیپلز پارٹی بوکھلاہٹ کا شکار تھی اور اسپیکر قومی اسمبلی بھی ان سے ملا ہوا تھا اور انہوں نے شور شرابہ کیا۔ میں پہلی بار دیکھ رہا تھا کہ ایک کنفیوژن ہے حکومت کے رینکس میں یا رجیم کے رینکس میں، اور بالخصوص پاکستان پیپلز پارٹی کی رینکس میں، ان کی صفوں میں ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ اپوزیشن ہے یا وہ حکومت ہے، وہ کہاں پہ ہے، ان کو ابھی تک یہ سمجھ نہیں آئی ہے۔ اس کو انگریزی میں کہتے ہیں اسکٹس آف رینک، یعنی کہ ان کی ذہنی کیفیت ایسی ہے کہ وہ کنفیوژن کے شکار رہتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، بلاول زرداری کی میں جو سپیچ سن رہا تھا کہ ہم ایک دن ادھر گئے تو ایک دن ادھر گئے، تو وہ ایک ناول ہے 90 ڈیز اراؤنڈ دا ورلڈ، 90 دن دنیا کی سیر۔ بلاول اور اس کے لوگوں نے ان دنوں میں صرف سیر سپاٹا کی ہے۔ مجھے بتا دیں کہ ان کی ایک بھی کوئی کامیابی ہے، ایک بھی چیز، ہر جگہ پہ ان کو رسوائی، فیلئر، کہیں پہ ان کی کوئی خاص بات نہیں سنی گئی۔ پاکستان کے لیے انہوں نے کیا کیا؟ سیر سپاٹے کیے، سوٹ ٹائی پہنی، سٹیک کھایا، فش کھائی، ترکاریاں کھائیں، بریانیاں کھائیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں ایک انگریزی کا محاورہ ہے جو کہ پیپلز پارٹی کا اور بلاول زرداری کی کیفیت ہے، اس کو کہتے ہیں رننگ ود دا ہیئر اینڈ ہنٹنگ ود دا ہاؤنڈ۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارا موقف کیا ہے۔ سب سے اہم بات یہ کہ کل فائنینس کمیٹی بھی میں نے بات کی اور میں نے وہاں پہ منسٹر آف اسٹیٹ سے پوچھا کہ یہ موجودہ بجٹ جو پیش کیا گیا ہے، یہ اس وقت جو میں بات کہتا تھا کہ یہ ڈیڈ آن ارائیول بجٹ ہے، اور اس کا اسرائیل نے جو ایران پہ حملہ کیا اور بالخصوص جو امریکہ کا ایکٹ تھا حملہ کرنے کا، جس کو ہم نے شدید ترین الفاظ میں کنڈیم کیا ایران پہ، اس کے بعد تو اس کا سرٹیفکیٹ بھی نکل گیا اور وہ اٹیسٹ بھی ہو گیا۔ اور میں نے وزیر مملکت خزانہ اور وزیر خزانہ سے پوچھا کہ مجھے بتایا جائے اور قوم کو بتایا جائے کہ کس ایکسچینج ریٹ پہ یہ بجٹ بنا، کیونکہ ابھی روپے کی قیمت میں نظر آ رہا ہے کہ بڑی تیزی سے کمی آئے گی، اس سے آپ کے قرضے بڑھیں گے، سود آپ کو دینا پڑے گا، آپ کا بجٹ خسارہ ادھر ہی بڑھ جائے گا۔ تقریباً 17,000 ارب روپے کے بجٹ میں آدھا 50% جو ہے وہ تقریباً آپ کی سود کی پیمنٹ ہے جو بڑھ جائے گی۔ دوسری اہم چیز یہ ہے کہ آپ کا دوسری طرف تیل میں قیمتیں بڑھیں گی۔ میں بار ایک بات آپ کو کر چکا ہوں کہ دنیا میں تیل کا اس وقت ذخیرہ 1.2 ارب بیرل ہے۔ دنیا کی جو کھپت ہے تیل کی وہ اس وقت تقریباً آپ کا
10 करोड़ 40 लाख बैरल फी दिन है, यानी कि 10 करोड़ 40 लाख बैरल फी दिन तेल की खपत है। तेल की पैदावार आपकी 8 करोड़ 40 लाख बैरल पर डे है। तो आप ये अंदाज़ा कैलकुलेशन कर लें तो दुनिया में 10 से 14 दिन तक तेल का ज़ख़ीरा जो है वो मौजूद है। उसके और इसके दौरान इन दिनों में तेल की कीमत 17-18% जो है वो बढ़ चुकी हैं और मज़ीद बढ़ेंगी, जिससे मज़ीद आपका बहरान आएगा। यहाँ पे ये मैं बात करता चलूँ कि बिलावल जरदारी हस्बे मामूल, क्योंकि झूठ बोलता है, झूठ हर जगह पे बोलता है, इमेच्योर शख्स है, उसने बात की वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के हवाले से। मैं आपको एग्जैक्ट डेट बताता हूँ और टाइम। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जिस वक्त स्पीच की, मैं आपको एग्जैक्ट बताता हूँ टाइम, ये थी आपका 19 फरवरी 2019 और आपका ये तकरीबन 7:39 मिनट्स का जो मार्क है, वहाँ पे आप देखें तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जो कौम से खिताब किया था उस पर लिखा था उन्होंने कि पाकिस्तान रिटेलिएट करने का सोचेगा नहीं, पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। मैंने आपको टाइम बता दिया और मैंने आपको डेट बता दी। तो ये तो हो गया ये इसका बिलावल जरदारी का झूठ पकड़ा गया। दूसरी बात, 26 तारीख को हिंदुस्तान ने 2019 को हिंदुस्तान ने बालाकोट पे हमला किया और 27 फरवरी को 24 घंटे के अंदर अंदर पाकिस्तान फ़ज़ाइया ने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के जो अहकामात थे उसको एक्सिक्यूट करते हुए अभिनंदन का MiG-21 गिराया, साथ उसका एक Su-30 गिराया जो हिंदुस्तान के अंदर गिरा, और हिंदुस्तान ने अपना Mi-17 गिराया श्रीनगर में। यहाँ पे ये भी मैं कहता चलूँ कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने वाज़े तौर पे अपनी स्पीच अक़वाम मुत्तहिदा में ये बात कही थी और उन्होंने ये बात वाज़े तौर पे की थी कि मोदी सरकार जो एक फैशिस्ट हुक्मरान है, जाबिर हुक्मरान है, उसने पुलवामा तरह का एक दूसरा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करना है और वो फिर पाकिस्तान को हिट करेगा। और आपने देख लिया कि एग्जैक्ट वही चीज़ हुई। फ़र्क ये था कि शहबाज शरीफ 4 दिन तक तालाब में स्विमिंग करता रहा और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने 24 घंटे के अंदर अंदर हिंदुस्तान के ऊपर अटैक कराया और उनके जहाज़ गिराए। फ़र्क ये है, वही वेपन सिस्टम हमारे मुसल्लह फ़ौज, हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं, वो एक बेहतरीन वेपन सिस्टम है, पर वेपन सिस्टम को, हथियार को चलाने वाला भी होना चाहिए। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब बहादुर लीडर, उसने वो हथियार सलीके से और बहादुरी से चलाया। शहबाज शरीफ की कांपे टांग नहीं थी, वो नहीं चला सका। मैं यहाँ पे ये भी कहता चलूँ ख़वातीन और हज़रात कि इस वक्त आपका जो FATF के बारे में बिलावल ने बात की, तो FATF को, कानून को और इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कराने वाला वज़ीर आज़म इमरान खान साहब तो और अहमद अज़हर साहब थे, उन्होंने कराया था। यहाँ पे मैं कहता चलूँ कि एक सोलर पैनल पे, ये शमसी पैनल जो होते हैं, इनके ऊपर ने हुकूमत ने 18% टैक्स लगा दी है, ये 0% था। बिलावल जरदारी बड़ी खुशियाँ मना रहा है कि ये 10% हो गया। और भाई क्यों हो गया 10%? इसको वापस 0 पे लाओ। हमारे लोगों के पास एक बिजली नहीं आ रही है, लोड शेडिंग हर जगह में, कोई 16 घंटे हो रही है, 8 घंटे हो रही है, 20 घंटे हो रही है। इनको, इन हुक्मरानों को तकलीफ है कि लोगों को मुफ्त बिजली मिले, इनके पेट में मरोड़ यही है। इन्होंने गरीब आदमी का गला घोट दिया है। इनकी गलत पॉलिसी से, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की वजह से ये कारखाने बिजली के गलत लगे, ये महंगाई इनकी तरफ से आई है। यही तो हमने आज सवाल उठाना है और मैंने ट्वीट भी किया है कि हमें बता दिया जाए कि 21 जून 2025 को ये रिजीम, ये हाइब्रिड रिजीम नॉमिनेट करती है नोबेल पीस प्राइज़ के लिए, और आज मतलब कल, गुज़िश्ता कल
امریکہ کا حملہ ہوتا ہے تو ہمیں بتائے کہ موقف کیا ہے, فلور آف دا ہاؤس میں بتائے. وہ تو ہم نے نہیں بتانا نا, ہم تو اپوزیشن ہے, ہماری تو وہ شکلیں نہیں دیکھنا چاہتے ہیں, ہمیں تو وہ گولی مارنا چاہتے ہیں. ان کا گولیاں بھی ماری ہیں, ڈی چوک میں گولیاں ماری ہیں, یہ شیل لگے, یہ چھاتی پہ ہمیں لگے ہیں شیل, پیٹھ پہ لگے, ہم ساروں کو اریسٹ کیا گیا. ہمیں تو وہ دیکھنا نہیں چاہتے ہیں, جان سے مارنا چاہتے ہیں. پر قوم کو تو بتا دینا, یہ جھوٹ کیوں بتا رہے ہیں. معیشت کا میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں, یہ بجٹ کا تو ڈیڈ آن ارائیول بجٹ جو ہے, اس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ ایشو بھی ہو گیا اور اٹیسٹ بھی ہو گیا. جی صرف میں ایک چیز ایڈ کرتا ہوں. دیکھو, نوبیل پیس پرائز کی جو کمیٹی ہے, نہ اس کمیٹی میں کوئی حکومت کسی کو نامینیٹ کر سکتی ہے, نہ کسی حکومت کی نامینیشن کو وہ کمیٹی کنسیڈر کر سکتی ہے. اگر حکومت نامینیٹ کرتی اور حکومت کی نامینیشن پہ نوبیل پرائز جاتی تو میرا خیال ہے سارے لیڈروں کو اب تک مل چکے ہوتے ہیں. یہ بتائیں کہ سٹار سے آپ لوگوں کا ایک موقف رہا ہے کہ ہم لوگ بانی چیئرمین سے ملاقات کے بعد ہی کے پی کا بجٹ پیش کریں گے. رات کو پولیٹیکل کمیٹی میں آپ لوگوں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم لوگ بجٹ جو ہے وہ منظور کرنے جا رہے ہیں. تو کیا یہ جو مائنس عمران فارمولے کی بات ہو رہی تھی, کیا اس پہ تو عمل نہیں شروع ہو گیا؟ میں اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ یہ میرا خیال ہے ود آل ڈیو ریسپیکٹ امپراپر سوال اس لیے کہ پارلیمنٹری کمیٹی خیبر پختونخوا اسمبلی نے کل متفقہ ایک فیصلہ کیا, اور اس کی میں وجہ بتا دوں کہ ان کو معلوم ہے کہ اس وقت جو آپ کی یہ ہائبرڈ رجیم ہے, ان کی آنکھوں میں ایک ہی کانٹا لگا ہوا ہے, وہ ہے آپ کا صوبائی اسمبلی اور صوبائی حکومت خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کی. بجٹ میں وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ہم 4-5 ساتھیوں کو کہا کہ یہ مجھے آ کے بریفنگ دیں گے اور پھر اس کے بعد ہی ہوگا. ابھی سچویشن یہ ہے کہ ہمیں وہ ملنے نہیں دے رہے, بجٹ کا ٹائم بھی گزر رہا ہے, تو ہم لوگ کیا کریں. دو صورتحال ہے نا, ایک صورتحال یہ ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے اور بجٹ کو ایکسپائر ہونے دیں اور بیٹھ جائیں اور ان کو الاؤ کریں کہ ہماری حکومت جو ہے وہ ختم کریں اور کوئی اور ہی کریں. عدالتوں کا تو یہاں پہ یہ حال ہے کہ یہاں پہ عدالتیں ود آل ڈیو ریسپیکٹ کہ سپریم کورٹ میں خود ہمارے ریزروڈ سیٹ کیس میں سن رہا تھا, تو ہمارے سیکرٹری جنرل بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب بات کر رہے تھے, تو معزز جج صاحبان ان سے کہہ رہے تھے کہ جی آپ نے پھر پی ٹی آئی کا نشان کیوں نہیں لگایا. او بھائی ہمیں تو صفحہ ہستی سے الیکشن کمیشن نے اڑا دیا تھا, ہمارا نشان ہی اڑا دیا تھا. ہم سارے جو ہیں میرے 3 نامینیشن پیپر ہری پور میں خود کیا کہتے ہیں غائب تھا, میں تو تھا ہی نہیں اور ہائیڈنگ میں تھا. میرے 3 نامینیشن پیپر جو ہیں وہ پھاڑے گئے, میرے ساتھیوں کو اڑا دیا گیا. اسد کیسر صاحب کے ساتھ, بیرسٹر گور صاحب کے ساتھ یہ ہوا. ہم لوگ جو انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کے طور پہ جو ہم لوگ نشان پہ ہاتھ لگاتے تھے کہ ہمیں یہ دو, وہ بھی ہمیں نہیں دیتا تھا. ان حالات میں ہم نے الیکشن لڑے اور جیتے. تو یہ وہ حالات ہیں, سچویشن ایوالو ہوتی ہے. آج ہماری کل میٹنگ ہوتی ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے. وزیر اعظم عمران خان صاحب اسی واقعہ ہے کہ اسمبلی تحلیل کرو. میں آپ کو کلیئر کٹ بتاتا ہوں کہ چیف منسٹر علی امین خان گنڈاپور صاحب 1 سیکنڈ بھی نہیں لگائیں گے. وہی ہوگا جو وزیر اعظم عمران خان صاحب کہیں. جو 2022 میں 10 اپریل 2022 میں ایک شخص 1 لاکھ روپے کما رہا تھا, تو آج وہ تقریباً 44,000 روپے اس کی قوت خرید ہو گئی ہے. یہ حالات ہیں. مہنگائی جو ہے وہ کئی چیزوں پہ اشیاء خورد و نوش کی 125%, 150%, 175%, 90%, 75% اس طرح بڑھی ہیں. یہاں پہ بلاول بھٹو نے کہا ہے جناب کہ سندھ کے کنالز کے حوالے سے, میں بلاول بھٹو کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ تمہارے والد ہی بیٹھے ہیں یہاں پہ. 8 جولائی 2024 کو آصف علی زرداری نے گرین انیشیٹیوز کی پریزنٹیشن ہوئی اور اس نے سندھ میں کنال بنانے کی اجازت دی. یہ تو ہم لوگ ہیں سارے جو یہاں پہ موجود ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے ساتھی. ہم نے فلور آف دا ہاؤس پہ یہ چیز اٹھائی, میڈیا پہ اٹھائی, دنیا کو باور کرایا کہ بغیر کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے فیصلے کے, بغیر کسی اس کے, انہوں نے سندھ کا پانی جو ہے وہ اٹھا کے تو چولستان میں یہ لے کے جا رہے ہیں بغیر اجازت کے. آپ کس طرح صوبے کا حق مار سکتے ہیں. اس کے بعد ان کو ہوش آئی, ہم نے ریزولوشن پہلے ڈالی اور اسپیکر نے اس وقت بھی ڈنڈی ماری. ہماری ریزولوشن نہیں اٹھائی, قرارداد اور پیپلز پارٹی کی اٹھائی. پیپلز پارٹی تو اب مسکین بن رہا ہے اور مگرمچھ کے آنسو بہا رہا ہے. پر حقیقت یہ ہے
کہ سندھ کے لوگوں کا پیٹ اور ان کے پیٹھ میں خنجر کسی نے کھوبا ہے، وہ آصف علی زرداری ہے، وہ بلاول بھٹو ہے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے، اور دنیا ان کو پہچان جائے، اپنے جو دشمن ہے سندھ کے لوگوں کو ان کو پہچان جائے۔ یہ تو سندھ دریا بچاؤ تحریک نکلی، پاکستان تحریک انصاف کے ہمارے ساتھی، اس میں علیم عادل شیخ صاحب کو میں کریڈٹ دیتا ہوں، میں جی ڈی اے میں فہمینہ مرزا صاحبہ اور باقی لوگوں کو میں کریڈٹ دیتا ہوں جو سامنے نکلے اور سندھ بچاؤ تحریک میں جو نکلے انہوں نے اس چیز کو سامنے لایا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہتا چلوں خواتین و حضرات کہ آپ بات دیکھ لیں حکومت کی گندم کی پالیسی، محسن نقوی سے پوچھیں، 4.5 ارب روپے کا سکینڈل یوکرین گندم کا بھول گئے کیا؟ پچھلے سال پنجاب کا کاشتکار رول گیا وہاں پہ۔ اس کے بعد ابھی مریم نواز نے جو پالیسی چینج کی، پھر پنجاب کے کاشتکاروں کو محنت کے پیٹھ میں انہوں نے خنجر کھوبا اور ان کا گلا کاٹا، گندم ادھر ہی پڑی ہے، کاشتکار رول رہے ہیں۔ اس کے بعد سونے پہ سہاگا، آپ یہ دیکھیں کہ چینی سارے یہ شوگر مل اونرز ہیں، فائنینس کمیٹی کے میٹنگ میں نے وہ آپ کو لسٹ بھی دی، بڑی مشکل سے نکلائی، یہ ان حکمرانوں کی شوگر ملیں جہاں پہ وہ ٹیکس کی چوریاں کر رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ چینی کی ایکسپورٹ انہوں نے 7,65,734 میٹرک ٹن چینی جو ہے وہ ایکسپورٹ کر دی، اور اس وقت 7.5 لاکھ میٹرک ٹن جو ہیں یہ اس وقت یہ امپورٹ کر رہے ہیں۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ چینی ایکسپورٹ کرتے ہیں 7,65,000 ٹن اور اس سال ابھی امپورٹ کر رہے ہیں۔ یہ آپ کی 2024-25 یہ پچھلے سال جولائی اگست کے مہینے میں انہوں نے ایکسپورٹ کی تھی، ابھی امپورٹ کر رہے ہیں اسی ٹائم پہ۔ یہ کوئی عقل ماننے والی چیز ہے؟ اور اس کی وجہ سے 50 روپے کلو چینی کی قیمتوں میں سے بھی زیادہ اضافہ ہوا ہے، 190 سے 200 روپے کلو تک چینی چلی گئی ہے۔ کون اس کا ذمہ دار ہے خواتین و حضرات؟ اس کا ذمہ دار بلاول بھٹو ہے، اس کا ذمہ دار شہباز شریف ہے، اور یہ سارے لوگ ہیں۔ یہاں پہ یہ بھی میں کہتا چلوں کہ آپ کا جو مختلف ٹیکس کی چیزیں ہیں وہ میں ڈیٹیل میں کسی اور پریس کانفرنس میں بات کروں گا، پر صرف میں یہ کہتا چلوں کہ چینی کی قیمتوں میں جو ایکسپورٹ ہوئی ہے اس کی وجہ سے جو قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے وہ تقریباً 2200% ہوا ہے۔ یہ آپ کو میں بتا دوں کہ یہ حقائق ہیں۔ اس بجٹ میں لب لباب یہ ڈیڈ آن ارائیول مردہ شدہ بجٹ جو ہے، اس کا نقصان ہماری عوام کو یہ ہوگا کہ مہنگائی کی اور لہر آ رہی ہے۔ یہ منی بجٹ کیا، یہ متعدد منی بجٹس لائیں گے، اور پاکستان کا جو ہماری معیشت ہے اس کا انہوں نے بیڑا غرق کر دیا ہے۔ ہر سال 6,500 ارب روپے یہ ٹیکسز میں مطلب بینکوں سے لے کے تو اندرونی ملک کا جو قرضہ ہے اس کو بڑھا رہے ہیں، اس کا سود بھی ہمیں ادا کرنا پڑے گا، ہمساروں کو ادا کرنا پڑے گا۔ یہ آپ کے سامنے جو موٹی موٹی باتیں ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور آخر میں یہ بات میں کرنا چلتا ہوں کہ یہ لوگ اتحادی ایک دوسرے کے ساتھ بھی یہ سیریس یا سنگین نہیں ہے۔ یہ جس وقت اسمبلی بنی تھی تو میں نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ دوسروں کے ساتھ کیا حل کریں گے، تو ان کے جو یہ اتحادی ایک دوسرے کے بنے ہوئے انہوں نے کہا ہم لوگ دیکھتے ہیں یا وہ ہمارے پیٹھ میں چھوڑا کھونبے گے یا ہم لوگ کریں گے، تو وہ یہ ان کا حال ہے۔ یہ ملک کے ساتھ سنجیدہ نہیں ہے، ان کی کوئی وہ چیز نہیں ہے۔ یہاں پہ اس وقت میں واضح طور پہ کہہ دوں کہ پاکستان کو اس دلدل سے نکالنے کے لیے واحد ایک لیڈر ہمیں چاہیے، اس کا نام ہے وزیر اعظم عمران خان، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اس وقت اس رجیم کی پالیسی نوبیل پیس پرائز کے حوالے سے کیا ہے وہ بھی ہمیں واضح کر دیں، کیونکہ امریکہ نے ایران پہ اٹیک کر دیا تو وہ پالیسی سٹیٹمنٹ بھی قوم سننا چاہتی ہے ان کی زبان سے۔ بہت شکریہ جی۔ بلاول بھٹو نے آج فلور پہ غلط بیانی کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان نے یہ کہا ہے کہ ہم جو ہے نا کیا حملہ کریں۔ ہم نے سب سے پہلے کہ ہم نے جوائنٹ سیٹنگ بلائی، پارلیمنٹ کو بلایا، اور پارلیمنٹ میں عمران خان نے پورا کیس رکھ دیا
اس میں اس نے پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں, جو پارلیمنٹ چاہتی ہے. جو ڈیسیجن ہوئی تھی وہ پارلیمنٹ کا مشترکہ ڈیسیجن تھا. میں اسپیکر سے مطالبہ کروں گا کہ اس کے منٹس ایشو کروائے. بلاول بھٹو کنفیوز آدمی, آج جو انہوں نے پریس کانفرنس کی, ایک دفعہ بجٹ میں اسپیچ کیے, ایک طرف وہ تعریف کر رہے ہیں, دوسری طرف کہتے ہیں کہ جو ہے نا ایگریکلچر کے کسانوں کا بدحال ہے, برا حال ہے اور اس کے استحصال ہوا ہے. بھائی تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ تم تو حکومت کے اتحادی ہو. اگر تمہیں کوئی کنسرن ہے تو کلوز میٹنگ میں آپ اپنا نقطہ نظر دیا کریں نا. آپ اسمبلی میں عوام کو بھی کچھ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم تو آپ کے لیے, صدر آپ کا والد, چیئرمین سینٹ آپ کا, سندھ میں آپ کی حکومت, بلوچستان میں آپ کی حکومت, پورا 50% شیئر آپ کا حکومت میں. کیا یہ عوام کو بیوقوف سمجھتے ہیں؟ دوغلی پالیسی, منافقانہ پالیسی نہیں چلے گی. بلاول بھٹو کا رویہ اگر یہ سمجھتا ہے کہ اس طرح اچھی انگلش بول کے وہ کوئی بہت بڑا لیڈر بنتا ہے, وہ انگلش بول کے نہیں. لیڈر ہوتا ہے جو جینون لوگوں سے نکلتا ہے, عوام سے نکلتا ہے, جس کو عوام کے مسائل کا ادراک ہوتا ہے. تم ڈبل سٹینڈرڈ کرتے ہو. تاریخ میں جتنی کرپشن کی تعریف کی ہے وہ آپ کے والد صاحب ہے. اگر کسی نے کرپشن کا تصور پیش کرنا ہو, زرداری کا فوٹو لو, کیا سب لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ اس کا مطلب کرپشن. زرداری کا چہرہ کرپشن کا چہرہ ہے. تو وہ جو بات کر رہے ہیں, بھائی عمران خان ضمیر کا قیدی ہے. اگر وہ آج جیل میں ہے تو وہ جیل میں اس لیے نہیں ہے کہ اس نے کوئی غلطی کی ہے, اس نے کوئی غبن کیے. وہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن اور جو سیاسی دہشت گردی ہے اس کے خلاف ہو رہی ہے. ہم صرف سمجھتے ہیں کہ عدالتیں صرف میرٹ کے مطابق کیسز دے کے, ہمیں کوئی عمران خان کی ریلیف نہیں چاہیے. ہمیں صرف میرٹ چاہیے, انصاف چاہیے, جسٹس چاہیے. آپ دیکھیں گے عمران خان کل نکلے گا. ہم صرف یہ کہتے ہیں, ہم یہ نہیں کہتے. آپ کہتے ہو کہ جی ہم جو ہے نا جہاں قیدی کو رہا کرو, قیدی کو رہا نہیں. اب ہم نے تو آپ کی آوازیں سنی ہیں, آپ کی چیخیں سنی ہیں. آپ کی چیخیں تو ابھی تک ہمارے کانوں کے, آپ سب اس کی گواہ ہیں. ہم صرف اور صرف میرٹ پہ, جسٹس پہ, اپنی لیڈر کے لیے اور اپنی تمام لیڈرشپ کے لیے چاہتے ہیں. ہم ایک بات بالکل واضح کرنا چاہتے ہیں, ہم کسی بھی صورت میں پاکستان کو لیٹ ڈاؤن نہیں کریں گے. پاکستان ہماری سب سے پہلی ہماری پریورٹی پاکستان ہے. ہم سب نے ادھر زندگی بسر کرنی ہے, یہ ہمارا دھرتی ہے. ہم اپنے ملک کے لیے ہر حد تک جائیں گے. ہم کسی کی ڈکٹیشن قبول نہیں کرتے. آج اس پریس کانفرنس کا مقصد یہ تھا کہ آپ کے نوٹس میں لائیں کہ آج پاکستان تحریک انصاف نے اسمبلی کی فلور پہ احتجاج کیوں کیا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا پہ, ایران پہ, اسرائیل کے خلاف آج جو پاکستان کی ہمیشہ سے کوشش رہی ہے پی ٹی آئی کی کہ پاکستان کی جو فارن پالیسی ہے وہ یکسوئی کے ساتھ ہو. ہم سمجھتے ہیں آج پاکستان کی وہ وائٹل ڈپلومیسی پہ اور آج پاکستان کے دفاع کے لیے اور سیکیورٹی پہ جو ہم کوشش کرتے رہے کہ یکسوئی ہو, اس میں پاکستان تحریک انصاف کی اس کوششوں کے برخلاف پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک درار ڈال دی ہے. ہم اسمبلی کے فلور پہ لیڈر آف دا اپوزیشن نے ٹائم مانگا جو کہ ہمارا حق ہے. پہلی مرتبہ اس کو پوائنٹ آف آرڈر پہ مائک ملا اور ابھی جب کی بات شروع کرنے لگے کہ اس کو ختم کیا گیا اور پھر فلور فائنانس منسٹر کو دیا گیا, جبکہ اس کا ایجنڈا نمبر 3 تھا, بعد میں بات کرنی تھی. عمر صاحب نے یہ پوائنٹ آؤٹ کرنا تھا کہ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ یکجہتی پیدا کرے. باوجود اس کے ہم نے یکجہتی کے لیے کوشش کی کہ یہ پاکستان کی سیکیورٹی بقا کا سوال ہے, یہ پاکستان کے تحفظ کا سوال ہے. پاکستان کا جب سوال آ جاتا ہے تو اس پہ سیاست نہ کرو. آج آپ لوگوں نے پاکستان پہ سیاست کی جو بہت غلط ہے. آج آپ نے پاکستان کی ڈپلومیسی پہ سیاست کی. ہم آپ کو اتنا پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہ رہے تھے کہ انڈیا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ہار چکا ہے تو وہ ہارے ہوئے انڈیا نے 49 ممالک کے دورے کیے, 6 گروپ بنائے اور 6 کے 6 گروپ اپوزیشن سے گئے. آپ نے تو ایک گروپ بھی نہیں بنایا, آپ تو خود گئے. اور آپ کی ڈپلومیسی, ہم نہیں چاہتے پاکستان کسی فورم پہ ناکام ہو. ہم چاہتے ہیں پاکستان کی کامیابی ہماری کامیابی ہے, عوام کی کامیابی, جمہوریت کی کامیابی ہے, اس ایوان کی کامیابی ہے. لیکن آپ کی کسی بھی ملاقات پہ
کوئی جوائنٹ پریس ریلیز نہیں آیا. جس کے ساتھ آپ ملے اس نے آپ کے ساتھ کھڑے ہو کر کے آپ کا پلیز سپورٹ نہیں کیا, جو ہم سمجھتے آپ کی ناکامی تھی. آپ نے اپوزیشن کا ایک ممبر ساتھ نہیں رکھا. ہم فیصلہ کرتے آپ کے ساتھ جانا ہے کہ نہیں, اور ہم یہ بھی فیصلہ کرتے کہ ہم خود جائیں. لیکن انڈیا سے آپ نے کرنا تھا. اگر انڈیا 49 کنٹریز کے لیے 6 گروپ بناتے تو آپ 100 ممالک کے لیے 12 گروپ بناتے. ہم اس سے زیادہ سٹرگل کرتے, وہ ہم سے 5 گنا بڑا ملک ہے, ہم زیادہ کرتے. میں ان کو ایک بات یاد دلاؤں, پاکستان کی آزادی کے بعد جب سب سے زیادہ ایشو آ گیا, انٹرنل ڈسٹربنس ہوئی, تو نہرو وزیر اعظم تھا. نہرو نے جب سب سے پہلے کیبنٹ کا اجلاس کرنا تھا تو اس نے اجلاس کی صدارت نہیں کی. اس نے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو کہا کہ آج آپ آ جاؤ اور میں نے کیبنٹ کی آپ صدارت کرے. ماؤنٹ بیٹن خود حیران ہو گیا کہ نہرو مجھے کیوں کہتا ہے. اس نے کہا اب آپ تو میں وائس رائے اس طرح نہیں رہوں, آپ وزیر اعظم ہیں. اس نے کہا نہیں, ہم ہمیشہ احتجاج کرتے تھے آپ لوگوں کے خلاف, لیکن آج جب میں وہاں بیٹھ کر کے صدارت کروں گا, میں نے اپنے لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے. ان کے دل میں یہ بات نہ آئے کہ میں کس کو اکٹھا کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور ان کو الگ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ آپ صدارت کریں تاکہ آپ ہمارے لوگوں کو اکٹھا کریں. یہ انڈیا کی لیگیسی ان کو ملی ہے, اور ہم نے آپ کے ساتھ کوشش کی. اور آپ کے ساتھ نہیں, یہ ہم ملک کے ساتھ کر رہے تھے, عوام کے ساتھ کر رہے ہیں. ورنہ ہم نہیں سمجھتے کہ تم میں سے ایک کے پاس بھی عوام کا مینڈیٹ ہے کہ اس ہاؤس میں رہے. اور ہم صحیح گئے, اگر آپ کے پاس عوام کا مینڈیٹ ہوتا تو آپ پاکستان پہ سیاست نہ کرتے, آپ پاکستان اور پاکستان کے پولیٹیکل پارٹی کو اکٹھا کرتے. یہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے, نہ کہ اپوزیشن کی. جبکہ ہم یہ رول پلے کرتے ہیں کہ پاکستان کے لیے ہم اکٹھے ہوں, ایران پہ ہم اکٹھے ہوں, کشمیر پہ ہم اکٹھے ہوں. کشمیر پہ 2 مرتبہ انڈیا نے کوشش کی. جب جنیوا میں ہیومن رائٹس کے پاس چلا گیا, اس وقت جب جنیوا میں ہوا تو ان کو انہوں نے جا کے بھیجا, واجپائی کو بھیجا کہ آپ جا کے انڈیا کو ریپرزینٹ کرو. وہ اپوزیشن لیڈر تھا. اور جب وہ واجپائی وزیر اعظم بنے اور انڈیا میں پاکستان کا ایشو UN میں آ گیا, تو واجپائی نے سونیا گاندھی کو بھیجا کہ آپ جائے, آپ وہاں ریپرزینٹ کریں. ہم نے اتنی بڑی کوشش کی کہ ہم پاکستان کے لیے اکٹھے ہوں. لگتا ہے اور لگتا نہیں ہے, یہ حقیقت ہے کہ نہ صرف یہ کہ آپ پاکستان کی سالمیت, اس لگتا یوں ہی ہے کہ آپ ایون پاکستان کے اس ڈپلومیسی اور پاکستان کے ان میجر ایشو کے بھی خلاف ہے. یہ بڑا افسوس ہے. ایک سیکنڈ جی, میں ایک سیکنڈ شیرازی صاحب, میں اور عمر صاحب ابھی اپنی پوری بات انشاءاللہ تعالی 3 o'clock دوبارہ سیشن ہوگا. عمر صاحب کو ہم نے احتجاج کیا ہے, پیپلز پارٹی کا رائٹ تھا. عمر صاحب کو وہ ملنا تھا, مائک ملنا تھا, عمر صاحب نے یہ ساری باتیں کرنی تھی. ابھی دوبارہ ہمیں ملے گا. یہ جمہوریت میں ہوتا ہے, ایوان کے اندر آپ پروٹیسٹ بھی کرتے, ایک دوسرے کو سنتے بھی ہیں, لیکن جب ملک کی بات آتی ہے تو آپ ضرور اکٹھے ہوتے ہو. لیکن ہم کھڑے تھے. عمر صاحب انشاءاللہ اپنا پورا ویو اسمبلی کے فلور پہ بھی دے گا انشاءاللہ تعالی. میں یہاں پہ ایک صرف واضح کر دوں کہ بلاول بھٹو بڑی وہ کر رہا تھا, ایڈوائس دے رہا تھا, تو وہاں پہ یہ میں واضح کر دوں, کئی نوجوان یہاں پہ ہیں اس وقت میڈیا میں, کہ الذوالفقار پاکستان پیپلز پارٹی کی ملیٹنٹ اور ٹیررسٹ ونگ تھی. نمبر 1, یہ وہی ونگ تھی جس نے آپ کے افغانستان میں ایک میجر صاحب کو, جو PIA کا جہاز ہائی جیک ہوا, اس پہ گولی مار کے جہاز سے شہید کر کے پھینکا تھا. یہ بھی یاد کریں. دوسرا, اعجاز الحق صاحب یہاں پہ MNA حیات ہیں, ان کے والد صاحب کا C-130 ادھر سے ایک بار ان کا جہاز اڑا تھا, تو الذوالفقار کے ایک شخص نے سرفیس ٹو ایئر مسائل روسی صاحب کا جو تھا, افغانستان میں جنگ چھڑی ہوئی تھی, سیم 7 مسائل کے ساتھ مسائل فائر کیا تھا, پر وہ سورج کی طرف, ہیٹ سیکنگ مسائل تھا, وہ سورج کی طرف نکل گیا, تو جہاز جو ہے وہ بال بچا تھا. تو یہ پیپلز پارٹی کی ہسٹری بھی میں ریکارڈ پہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. جی جناب. سر حیدر شرازی, سوال یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری پہ تنقید تو کی جا رہی ہے, لیکن آج ایسا لگا کہ ایوان میں آپ نے ان کی مکمل تقریر انہیں کرنے دینی ہے. ان کی پوری تقریر کے دوران آپ نے ایک پروٹیسٹ نہیں کیا. بالکل کیا. ہم لوگ, ہمارے سارے ساتھی اٹھے. جی, وزیر خزانہ کی تقریر پہ صرف آپ کے ساتھ جو کمٹمنٹ ہوئی تھی گفتگو کی,
اس وجہ سے آپ نے پروٹیسٹ کیا، ورنہ بلاول کو آپ نے فری ہینڈ دیا کہ کھل کے کھیلو. بالکل غلط شیرازی صاحب. کاش آپ دونوں چیزیں صحیح طرح پروجیکٹ کرتے تو بہتر ہوتا. آپ ہمارے چھوٹے بھائی ہیں، پر بلاول کی تقریر پہ بھی ہم نے تنقید کی اور اٹھے اور شور کیا، اور جس وقت ہمیں مائک نہیں ملا تو اس وقت ہم نے جو اورنگزیب خان ہے اس کی تقریر پہ بھی آ کے ہم نے ٹھیک ٹھاک وہاں پہ مزاحمت کی. اور آپ نے دیکھا کہ اپوزیشن کے ساتھ حقیقی اپوزیشن ہم لوگ ہیں. یہ بلاول اور یہ لوگ تو نہیں ہیں. یہ کبھی کیا کہتے ہیں، کبھی پاؤ، کبھی کیا کہتے ہیں وہ تولا، کبھی ماش. ان کو سمجھ نہیں آتی. کبھی یہ کبھی چٹاکی بن جاتے ہیں، کبھی یہ پتہ نہیں کیا بن جاتے ہیں. ان کو سمجھ نہیں آتی. یہ خود کنفیوژن کا شکار ہے. جی نیکسٹ. دیکھیں، ایک میں صرف ایک ایڈ کروں. بلاول نے جو پہلے تقریر شروع کر لی، پاکستان کی بات کی، تو اس پہ سارا ہم نے سنا ہے. جب انہوں نے کچھ آبزرویشن دی اس پہ واقعی احتجاج ہوا ہے، سیریس احتجاج ہوا ہے. اس کے بعد جو پروٹیسٹ ہم اس پہ کر رہے تھے، عمر صاحب کو ایز اے لیڈر آف دا اپوزیشن اسپیکر صاحب نے مائک کھول دیا، انہوں نے ان کو دے دیا، اور اس کے باوجود بھی جب تقریر کرنے نہیں دیا تو ہم نے اس لیے اس پہ آبجیکشن کیا کہ آپ ابھی ایجنڈا آئٹم اٹھا لیں. وہ ایجنڈا آئٹم نمبر 3 ہے. ایجنڈا آئٹم نمبر 3 تھا اور اس نے کلوزنگ کرنی ہے بعد میں. اس لیے عمر صاحب کا پوائنٹ آف آرڈر پہلے تھا، تو ہم نے اس لیے یہ احتجاج کیا اور یہ ہمارا حق ہے. اور بلاول زرداری اپنے ذہن میں یہ دیکھیں، پیپلز پارٹی کا ایک مقصد ہے. اس کے والد کو، آصف علی زرداری کو، مسٹر 10% کہا جاتا ہے. یہ ان کے ڈی این اے میں ہے.